رہے ہیں اور کمائیے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، تو مال کما کر اللہ کی راہ میں خرچ بھی کریں۔ ومما رزقناہم ینفقون، جو اللہ نے رزق دیا ہے وہ ہمارا کچھ نہیں ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، اللہ نے مال، دولت اور ہماری جان کو جنت کے عوض میں خرید لیا ہے۔ یہ ہمارا فطر بنایا گیا رمضان المبارک میں کہ جو روزے کی اور عبادات کی جو کمی بیشی ہوتی ہے وہ صدقہ فطر اللہ تعالیٰ ان اعمال کی وجہ سے، جیسے فرض کے اندر کمی ہوتی ہے تو نوافل کے پڑھنے سے وہ کمی اللہ دور کر دیتا ہے۔ زکوٰۃ کے اندر کچھ کمی ہے تو آپ صدقہ فطر نکالیں گے، زکوٰۃ کی کچھ کمی کو اللہ دور کر دے گا۔ لیکن کمی کا مطلب خلوص ہوتا ہے، کمی کا مطلب یہ نہیں کہ اور امیر ہو یا غریب ہو، جس کے پاس مال زیادہ ہو کم ہو، ہر لوگ اس 70 کا رٹ لگا لیتے ہیں اور 70 کے اعتبار سے ہی جو ہے صدقہ فطر نکالتے ہیں۔ یہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ نے انہیں مال و دولت سے نوازا ہے تو ان کو کھجور کے اعتبار سے، پنیر کے اعتبار سے، کشمش کے اعتبار سے، جو کے اعتبار سے، ان اعتبار سے نکالنا۔ آپ دیکھ رہے ہیں ویژن آج کل اور میں ہوں عمران علی۔ جامعہ اسلامیہ تجوید القرآن حمزہ پور کے محتمم اور شرگھاٹی جامع مسجد کے سابق امام سید محمد مختار قاسمی صاحب آج ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے ہیں، اور آج ہم بات کریں گے رمضان المبارک میں فطرہ کے تعلق سے۔ رمضان المبارک ہی ہے جس میں فطرہ یعنی صدقۃ الفطر یعنی فطرہ نکالا جاتا ہے، جسے عام زبان میں کہتے ہیں، اور جو مساجد میں اعلان کیے جاتے ہیں، جس میں خاص طور سے عام لوگوں میں یہ بات ہے کہ وہ گیہوں، تو یعنی لگ بھگ 70 روپیہ گیہوں کا ہوتا ہے۔ ایک ایوریج ریٹ ہے یہ، کیونکہ گیہوں کی قیمت الگ الگ بھی ہوتی ہے، لیکن ایک ایوریج جو اس کے وزن کے حساب سے ہے کہ 70 روپیہ اعلان کیا جاتا ہے جنرلی۔ سر آپ کا استقبال ہے ویژن آج کل میں۔ بہت بہت شکریہ۔ تو صدقہ فطر کے بارے میں آپ جی سر کیا کہیں گے صدقۃ الفطر کے تعلق سے؟ صدقہ فطر جو ہے یہ صاحب نصاب جو لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے۔ کون لوگ صاحب نصاب؟ صاحب نصاب جن کے پاس 612 گرام چاندی کے مقدار میں رقم ہو، مال تجارت ہو، پیسہ ہو۔ زکوٰۃ میں اور صدقہ فطر میں صاحب نصاب میں تھوڑا سا فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ سال گزرا ہو تو زکوٰۃ نکلے گی، اور بیک وقت آپ کے پاس، جیسے میں نے آپ کے اس میں بتایا تھا، پہلے ویڈیو میں بتایا تھا کہ 80 سے 85 ہزار کی رقم مال تجارت یا سونا چاندی اس کے پاس ہے، فوری طور پر سال بھی نہ گزرا ہو تو صدقہ فطر اس کے اوپر واجب ہے، اور زکوٰۃ کے لیے سال کا گزرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو صدقہ فطر عام طور پہ لوگوں کے ذہن میں جو نکلتا ہے لیٹر پیڈ پہ کہ 70 روپے، اور امیر ہو یا غریب ہو، جس کے پاس مال زیادہ ہو کم ہو، ہر لوگ اس 70 کا رٹ لگا لیتے ہیں اور 70 کے اعتبار سے ہی جو ہے صدقہ فطر نکالتے ہیں۔ یہ صحیح نہیں ہے۔ صدقہ فطر جن کے پاس مال کی کمی ہے، قلت ہے، ان لوگوں کے لیے یہ ہے کہ وہ 70 روپے گیہوں کے حساب سے، یعنی پونے 2 کلو کے تقریباً 1 کلو 692 گرام ہوتا ہے، نصف سا، تو اس کی قیمت نکال دیا جائے۔ اب وہ دیہات میں اگر رہنے والے تو اس سے بھی کم ہو سکتا ہے، 70 سے بھی کم ہو سکتا ہے ان کے پاس اگر گیہوں وغیرہ، یا گیہوں ہی نکال دیں۔ لیکن جو لوگ شہروں میں ہیں، اللہ نے انہیں مال و دولت سے نوازا ہے تو ان کو کھجور کے اعتبار سے، پنیر کے اعتبار سے، کشمش کے اعتبار سے، جو کے اعتبار سے، ان اعتبار سے نکلتا ہے، اور یہ مسائل لکھے ہوئے ہیں، اور اس کو فرنٹ کرنا چاہیے خاص طور سے شہروں میں، کیونکہ اللہ جو ہے نے مال دیا ہے تو اس اعتبار سے نکالنا چاہیے۔ یعنی کھجور جو ہے وہ 1 سا ہے، 1 سا کی جو مقدار ہوتی گرام کے اعتبار سے وہ 3 کلو 300 کچھ گرام ہوتا ہے، تو 3 کلو 300 کچھ گرام کے مقدار کی جو آپ کے پاس پیسہ بن رہا ہے، جو اماؤنٹ بن رہی ہے، یوں تو امارت شریعہ وغیرہ نے جو نکالا ہے 2035 روپے کھجور کا، اسی طریقے سے جو کا نکالا ہے 255 روپے، اور پنیر وغیرہ کا نکالا ہے 1600 کچھ روپے۔ تو اس اعتبار سے پوچھ کر سوال کسی علماء سے، اپنے ائمہ سے، ضرور جو ہے صدقہ فطر کو زیادہ سے زیادہ نکالیں، کیونکہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ غریب کا ایک دن کا، ایک وقت کا کھانے کا انتظام ہو جائے، اور اس کے جو ہے گھر بار کا انتظام ہو جائے۔ ظاہر سی بات آج کل 70 روپے میں نہیں ہوتا ہے۔ آج کے مہنگائی کے اعتبار سے سمجھنا چاہیے کہ 70 روپے آپ اگر کسی کو دیتے ہیں تو ایک وقت کا کھانا بھی صحیح سے وہ نہیں کھا پائے گا۔ جیسے گھر میں 8 فرد ہیں تو بچے سے بوڑھے تک، جو گود میں بھی بچہ ہے اس کا بھی صدقہ فطر نکلے گا۔ یہی بتایا میں نے کہ اگر اللہ نے مال دیا ہے تو سب کی طرف سے جو ہے کھجور وغیرہ کے اعتبار سے نکالیں، پنیر، کھجور اور جو وغیرہ کے اعتبار سے، اور اگر کم از کم یہ ہو کہ اپنی طرف سے تو نکالیں، میں کما رہا ہوں، میں صاحب استطاعت ہوں، تو کم از کم اپنی طرف سے جو ہے کھجور کے اعتبار سے نکال دیں 2035 روپے، اور اگر نہیں ہو پا رہا تو بچوں کی طرف سے 70 بھی نکال سکتے ہیں، لیکن سب کی طرف سے بھی نکال دیں
کہ آج کل جو لوگوں کو دینا اور ضروریات زیادہ ہوتی ہیں، تو یہ تو رمضان المبارک کا مہینہ ہے، تو بہانہ ڈھونڈا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کہتے ہیں کہ سخاوت اتنی زیادہ بڑھ جاتی تھی کہ جس طریقے سے تیز ہوا جو ہے گھر کے ہر حصے میں پہنچ جاتی ہے، اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت عرب کے اور مدینے کے ہر غریب کے گھر میں پہنچ جاتی تھی۔ تو یہ سب بہانے ہیں کہ غریب کا جو ہے آپ بھلا کر دیں اور غریب کا ایک دن کا جو ہے معاش جمع ہو جائے۔ اچھا مفتی صاحب، کیا مصلحت ہے، مطلب کیا وجہ ہے کہ یہ صدقۃ الفطر بنایا گیا رمضان المبارک میں ہی؟ صدقہ فطر بنایا گیا رمضان المبارک میں کہ جو روزے کی اور عبادات کی جو کمی بیشی ہوتی ہے وہ صدقہ فطر نکال کے اس میں اللہ تعالیٰ کمی رہ گئے تو اللہ تعالیٰ ان اعمال کی وجہ سے، جیسے فرض کے اندر کمی ہوتی ہے تو نوافل کے پڑھنے سے وہ کمی اللہ دور کر دیتا ہے۔ زکوٰۃ کے اندر کچھ کمی ہے تو آپ صدقہ فطر نکالیں گے، زکوٰۃ کی کچھ کمی کو اللہ دور کر دے گا۔ لیکن کمی کا مطلب خلوص ہوتا ہے، کمی کا مطلب یہ نہیں کہ بھول سے ہو گئے، فرض غائب کر دیں اور تراویح خوب پڑھ رہے ہیں، تو تراویح جو ہے اس فرض کو غائب کرنے کی اور ختم کرنے کی وجہ سے اس کا جو ہے اس کا فدیہ اور کفارہ نہیں ہوگا، وہ تو کرنا پڑے گا۔ ایک سوال اور یہ ہے عمران بھائی ذہن میں ابھی فدیہ، ضرور سر، ضرور بتائیے کہ جو لوگ ہمارے ناظرین جو سوال کرتے رہتے ہیں آپ سے اکثر، آپ چونکہ مفتی ہیں تو ظاہر ہے آپ سے ہر دن کچھ نہ کچھ سوال ہوتا ہوگا، تو یہ فطرہ کے تعلق سے کیا سوال ہوتا ہے یا کیا کہنا چاہ رہے تھے آپ؟ ہاں، میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جو لوگ فدیہ، جو میرے زبان پر آیا ایک لفظ، تو جو لوگ روزہ نہیں رکھ پاتے ہیں، مرض میں مبتلا ہیں، روزہ نہیں رکھ پا رہے ہیں، بالکل ضعیف العمر کو جسے فقہاء شیخ فانی کہتے ہیں کہ اب آئندہ بھی وہ روزہ نہیں رکھ پائیں گے، اس کی قضا نہیں کر پائیں گے، تو ان کے لیے جو ہے ایک روزے کو چھوڑنے سے کے عوض میں ان کو ایک صدقہ فطر کے مقدار میں جو ہے اس فدیہ دینا پڑتا ہے، سمجھ لیے کفارہ دینا پڑتا ہے۔ تو جو لوگ روزہ نہ رکھ پا رہے ہوں، بیماری وغیرہ کی وجہ سے یا ضعیفی کی وجہ سے، تو ایک صدقہ فطر کے مقدار میں ایک روزے کا وہ جو ہے فدیہ ادا کریں، یعنی 30 ہے تو پھر 30 صدقہ فطر ادا کریں، خواہ وہ گیہوں کے اعتبار سے کریں، کھجور کے، پنیر کے یا جو کے اعتبار سے کریں، تو اس کو 30 میں جو ہے اس کو یہ کر لیں گے، ملٹیپلائی کر لیں گے، ہاں کشمش کے اعتبار سے کریں گے، اور اتنی رقم کسی غریب کو پھر دے دیں گے، ان کی طرف سے اللہ تعالیٰ جو ہے روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ لیکن بعد میں روزہ تو رکھنا ہے، اگر وہ صحت مند ہو گئے تو صحت مند ہو گئے، اگر چانس ہے تو فدیہ دینا ہی نہیں ہے ان لوگوں کے لیے جن کا چانس نہیں ہے، ضعیف ہو چکے ہیں یا ایسے مرض میں مبتلا ہو گئے ہیں، اور دینے کے بعد بھی اگر وہ صحت یاب ہو گئے تو یقینی طور پر اس کا روزہ وہ رکھیں۔ جی، تو آخری سوال کیا کہنا چاہیں گے ہمارے ناظرین سے صدقۃ الفطر کے تعلق سے؟ کیا پیغام ہوگا آپ کا، یا کیا مشورہ ہوگا آپ کا، یا کیا سوال آپ کے آتے ہیں، یا جو میرے سوال چھوٹ گئے ہو ان میں سے کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ میرا آخری سوال آپ سے۔ صدقہ فطر جو ہے وہ عید الفطر کی نماز پڑھنے کے بعد بھی نکالا جا سکتا ہے اور عید سے پہلے بھی نکالا جا سکتا ہے، اس کو ضرور نکالنا چاہیے، اور غریبوں کا خیال کرتے ہوئے جیسا کہ میں نے بتایا کہ 70 روپے کا رٹ نہ لگائیں۔ ایسا بھی ہو رہا ہے کہ اللہ نے مال دیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے سال تو 65 ہی تھا، اس سال 70 ہو گیا، تو یہ ذہن مینٹلٹی جو بن رہی ہے وہ نہیں بننا چاہیے۔ اللہ نے مال دیا اور خوب مال کما رہے ہیں، اور کمائیے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، تو مال کما کر اللہ کی راہ میں خرچ بھی کریں، ومما رزقناہم ینفقون، جو اللہ نے رزق دیا ہے وہ ہمارا کچھ نہیں، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، اللہ نے مال، دولت اور ہماری جان کو جنت کے عوض میں خرید لیا ہے، یہ ہمارا نہیں ہے، تو جب ہمارا نہیں تو اللہ کی راہ میں اس کو خرچ کریں، اللہ کے راہ میں خرچ کرنا ہے تو اس کو زیادہ خرچ کریں اور خلوص کے ساتھ خرچ کریں۔ بعض غریبوں کا بھی مال جو ہوتا ہے وہ خلوص کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، اللہ پہاڑ کے برابر جو ہے اس کا ثواب عنایت کرے گا۔ لہٰذا بعض لوگ اللہ نے جنہیں دیا ہے ایسے ہیں، اور ہمارے نظر میں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کھجور اور جو وغیرہ کے اعتبار سے اللہ نے ان کو استطاعت دیا، اس اعتبار سے وہ کرتے ہیں اور وہ قابل ستائش ہیں اور مبارکباد کے قابل ہیں، اور دوسروں کے لیے جو ہے نمونہ ہیں وہ لوگ کہ دوسرے بھی جو ہے اس طریقے سے زکوٰۃ اور صدقہ وغیرہ نکالتے رہیں۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، جزاکم اللہ۔